خوفناک واقعہ پیش آیا ہے بھارتی ریاست مہاراشٹر میں، جہاں پر غیر مجاز افراد کے ہاتھوں سے پکڑی گئی ہے یورینیم، قدرتی یورینیم، اور اس کے بعد سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ اتنا ہی غیر محفوظ ہے آپ کا یہ جو تابکاری مواد ہے کہ کسی کے بھی ہاتھ لگ جاتا ہے، اور اس پر بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر کتنا خطرناک ہے اس پورے ریجن کے پیس کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوال اٹھ جاتا ہے کہ پھر کیا عالمی ادارے بھارت کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیں گے کہ ان کا تابکاری مواد اتنا ہی غیر محفوظ پڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس کو پکڑ سکتا ہے، اس کو اسمگل کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے۔ پہلے ہلالی صاحب کی طرف جاتے ہوئے، ہلالی صاحب آپ کو کیا اس سارے واقعے سے نظر آ رہا ہے؟ یہ تو بہت زیادہ تشویشناک بھی ہے، کویسچنیبل بھی ہے، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بالکل صحیح کہا۔ دیکھیے، دو قسم کے یورینیم، نیچرل یورینیم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے 238 238 اور دوسرا ہوتا ہے 235 235۔ یہ دونوں ڈینجرس ہیں، مگر 235 یہ تو ریڈیو ایکٹیو، ہائیلی ریڈیو ایکٹیو اور بہت ڈینجرس ہے، اور یہ ہے وہ یورینیم جس اگر کسی ملک کو مل جائے اس سے یہ نیوکلیئر ویپنز بنا سکتے ہیں، باقی آف کورس اگر ان کا انفراسٹرکچر ہو۔ اب دیکھیے، ہندوستان میں آپ یقین نہیں کریں گے سمینا، میں بھی آئی واز شاکڈ، کتنے دفعے ایسے اسمگلرز کے ہاتھ میں پایا گیا ہے یہ اس قسم کی میٹیریل جو بالکل ان آتھورائزڈ ہے۔ 12 دفعے، 94 میں میلگایا میں، 98 میں بنگال میں، پھر 98 میں تامل ناڈو، اور بنگال کا تو 100 کلو گرامز پایا گیا تھا۔ سوچئے 100 کلو گرامز۔ 2003 میں انڈیا بنگلہ دیش بارڈر پہ، اور 2009 پہ یہ نہیں پایا گیا، مگر نیوکلیئر آئسوٹوپس پائے گئے تھے جو نیوکلیئر ری ایکٹر سے چوری ہوئے تھے۔ اور پھر 2015 میں مڈراس اٹامک پاور میں ادھر ہوا تھا، بلکہ اس وقت مڈراس اٹامک پاور اسٹیشن سے جو چوریاں ہوئی تھی وہ آدمی نے لے کے اپنے دشمنوں کو نیوکلیئر وہ کیا کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو چیزیں کھلایا۔ تو صرف میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی نیگلیکٹ از آل اوور دا پلیس ان انڈیا۔ ابھی مجھے پتا چلا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک فورس ہے، اس کا نام ہے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس، اور وہ سیکیورٹی فورس پہ جب اس کا ایفیشنسی پہ یہ کیا گیا تھا، غور کیا گیا تھا، تو رپورٹ لکھتا ہے کہ یہ فورس شارٹ سٹافڈ ہے، ایل ایکوپڈ ہے، اور ان ایڈیکویٹلی ٹرینڈ ہے۔ اس لیے تو یہ ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے منسٹری فارن افیئرز نے بالکل صحیح کیا ہے، کہنے لگا خدا کے لیے آکے دوبارہ بھی آپ کی طرف آتی ہوں، کچھ تھوڑی دیر میں دوبارہ بھی آپ سے اس سے حوالے سے بات کرتی ہوں، لیکن عمران صاحب آپ کا اس پہ انیشل ریاکشن کیا ہے؟ یہ تو بڑا ہی پاکستان کے اوپر تو بڑے کویشچن اٹھاتا رہتا ہے انڈیا کہ جی پتہ نہیں ہم کوئی بڑی انتہا پسند لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائے ہمارا مواد، اور خود وہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ میں صرف انڈیا نہیں اٹھاتا، پورا ویسٹ، پوری مغربی دنیا پاکستان پہ اس حوالے سے نا سوال بھی اٹھاتی ہے، اور پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا ان کی نظروں میں بڑا کھٹکتا بھی ہے۔ لیکن ہلالی صاحب جو آپ کو بتا رہے تھے نا ابھی کہ کتنی دفعہ وہاں پہ واقعات ہو چکے ہیں، وہاں پہ انڈیا کی مارکیٹ میں پورا ایک ریکٹ ہے سمگلرز کا، جو پورا ایک مافیا ہے جو یہ سارا کام کرتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ جو بلیک مارکیٹ انڈیا کی ہے اس کو سب سے مؤثر سمجھا جاتا ہے اس کام کے لیے، یورینیم کی سمگلنگ کے لیے، اور نیپال کے راستے سے وہ یہ سمگلنگ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہلالی صاحب بتا رہے تھے نا آپ کو کہ جی دو طرح کے ہوتے ہیں، اصل میں یہ لو پاور اور ہائی پاور، لیکن اب لو پاور بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ کسی بھی روایتی ہتھیار کے ساتھ اگر اس کو اٹیچ کر کے، اگرچہ ہلالی صاحب جیسے کہہ رہے تھے نا کہ ایٹم بم بنانے کے لیے تو آپ کو پورا انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں بھی ہے تو آپ روایتی ہتھیار کے ساتھ بھی اس کو لگا کے نہ صرف یہ کہ دھماکہ کر سکتے ہیں، اس کو یہ ڈرٹی بم کہتے ہیں۔ اس ڈرٹی بم کا نقصان اگرچہ ایٹم بم جتنا تو نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ ضرور ہوتا ہے کہ جہاں یہ بم پھٹے اس جگہ پہ اور اس کے نزدیکی علاقوں میں بھی تابکاری اور طویل آلودگی امکانات ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا بھی اتنا نقصان ہوتا ہے جو ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ اب انڈیا ہمیشہ پاکستان پہ اور مغربی دنیا کے ساتھ مل کے وہ سارا کرتے ہیں۔ انڈیا کا جو ہے نا معاملہ، فائدہ یہ ہے ان کا کہ وہ ایک ایسی بڑی مارکیٹ ہے کہ سب کو اپنے وہ یہ کمرشلزم کے دور میں نا لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔
تو دوسرے ملک کیونکہ انڈیا سے ان کا تجارتی معاملہ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, تو اس پہ ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے, آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں, اس کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پاکستان کی طرف توپوں کا رخ وقت کیا بلکہ صرف پاکستان ہی نہیں, کوئی بھی کمزور ملک ہو اس کے اوپر تو چڑھ دوڑتے ہیں نا. پھر ہلالی صاحب ہم نے تو ایسا دیکھا ہے کتنے ہی ممالک میں اس لیے اٹیک کر دیے گئے کہ جی یہاں پر ایٹمی مواد نہ ہو, ایٹمی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں, کبھی کچھ کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو اتنا ان سیف معاملہ, آپ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکتا ہے یا لے گا؟ دیکھیے ویسٹ لے یا نہ لے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ IAEA کو کہیں ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ہم ان کو کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ تو ہم اس ہمسایہ ملک ہے, ادھر جو ہوتا ہے کچھ بھی ادھر ہو اس قسم کا نیوکلیئر تو ہمارے پہ اثر ہوگا, تو وی ڈیمانڈ اور تھوڑا پریشر تو ڈالے ان پہ. یہ تو نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کٹنگ آ گیا, یہ ایکچولی 3 دن پہلے میں نے اپنے ٹویٹر پہ کیا تھا, اس کے بعد یہ سب ہوا ہے. فارن آفس کا بھی سٹیٹمنٹ کل آیا تھا میرے خیال میں. دیکھیے بڑی افسوس کی بات ہے. جی ہلالی صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ, چلے اس طرح سے تو ہے ہی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائے, وہاں وہ اس طرح کا کوئی واقعہ کرنے ہیں جس طرح سے انڈیا کا ماضی ہے, وہ خود کوئی ڈرامہ رچا کر اور پاکستان پہ اس کا الزام لگا دیں تو پوری دنیا پاکستان کے پیچھے پڑ جائے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو پاکستانی سفارت, یہ وزارت خارجہ نے موقف اپنایا ہے, اس کو زیادہ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ زیادہ زور دے کے اس پہ بات کی جائے, اور جو ایمبیسیز ہیں خاص طور پہ امریکہ میں, رشیا میں, UK میں, جرمنی میں, وہاں بھی ایمبیسیڈر سے کہیں کہ وہاں بھی یہ اس حوالے سے ان کو اور یہ تو پھر خاص طور پہ اس صورت میں جب یہ ایک سیریز آف ہم انسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی ایک واقعہ نہیں جیسے لالی صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا. اب یہاں دیکھیں نا آپ, اگر میں آپ کو بتاؤں, لالی صاحب نے جیسے بتایا 2017 میں 9 کلو گرام ایک بندے سے پکڑی گئی تھی اسمگلر سے, یعنی 9 کلو گرام, اور پھر بنگال سے تو جیسے 100 کلو گرام پکڑی گئی تھی. اسی طرح مارچ میں یہاں 2021 میں نیپالی پولیس نے پکڑا, ایک گاڑی پہ چھاپا مارا اور وہاں سے انہوں نے پکڑی 2.5 کلو گرام, وہ بھی جو اسمگلر تھے انہوں نے کہا ہم انڈیا سے لے کے آئے. یعنی یہ روٹین کی بات ہے وہاں پہ. اور انڈین میڈیا کے مطابق, میں انڈین میڈیا کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ انڈین میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں اس طرح کے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, انڈین پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کو چھپا لیتے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ ریگولرلی ہو رہا ہے. اور انہوں نے اس بات کی بھی انڈین میڈیا نے پہلے بھی نشاندہی کی تھی کہ جو ان کے اٹامک انرجی کا محکمہ ہے اور جو ان کے یونٹ ہیں وہاں پہ, ان میں بھی یہ اسمگلر جو ہیں ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے. کہیں لالی صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹ کی آشیرواد سے ہی سب کچھ ہو رہا ہو, کیونکہ یہاں وہاں پر جو اس وقت گورنمنٹ ہے, مجھے تو ویسے ہی بھی ان کے اوپر مجھے کیا آپ سب کو ہی, ہم سب ہی کوشچن کرتے ہیں کہ وہ کتنی انتہا پسند اس وقت فاشسٹ گورنمنٹ ہے وہاں پر, تو اس حساب سے تو کیا پتہ یہ اسٹیٹ کے آشیرواد سے ہی ہو رہا ہو. دیکھیے اگر امریکہ کو کبھی شک تھا کہ اس ملک میں ایک فنڈامنٹل گورنمنٹ آ جائے, جیسے وہ دنیا کو کہتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ ہم افغانستان میں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر طالبان پاکستان میں پاور میں آ جائیں تو پھر تو ہم رک نہیں سکیں گے, ہمیں جا کے ان کے نیوکلیئر ایسٹس کو ختم کرنا پڑے گا.